اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم پیر طریقت، راہبر شریعت، فخر المشائخ پیر سید منیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم، جملہ علماء و مشائخ اعظام، مہمانان گرامی اور نہایت ہی خوشبخت حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کا صدقہ ہے کہ آج ہم سب اس درگاہ حضرت سید محمد شاہ جیلانی ذاکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں حاضر ہیں، آپ کے عرص پاک کی اس تقریب میں حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دور دراز سے چل کر آنے والے جملہ احباب جو اس محفل پاک میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس حاضری کو ہم سب کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ رب کائنات ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ابھی بڑا روح پرور اور صوفیانہ اور عاشقانہ بیان آپ نے سنا۔ شاہ صاحب قبلہ کی گفتگو اتنی پیاری اور اتنی حسین کہ جی چاہتا تھا کہ آپ بیان فرماتے رہیں اور ہم اپنے دلوں کو ان کے ارشادات سے مستفید کرتے رہیں۔ مجھے چونکہ آپ نے حکم فرمایا، میں آپ کی شفقت پر اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، نسبت بڑی ہو تو مان بھی ہوتا ہے، مگر اس درگاہ پہ حاضری یہ میرے دل کی ایک کیفیت ہے، آپ سمجھ لیں۔ سید منیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم آپ جیسے ہمیں یاد فرماتے ہیں، حاضری کے لیے بلا لیتے ہیں، اپنے جذبات کو میں اس انداز میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ آپ کی گفتگو میں سن رہا تھا اور میرے دل میں ایک شعر مچل رہا تھا کہ آپ کی گفتگو کو میں ایک شعر میں اگر کہوں تو آپ جو ارشادات فرما رہے تھے، ایک شاعر اپنی زبان میں اسے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی،
سکندر اعظم کو تو آپ جانتے ہیں نا؟ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، کلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ اس بارگاہ میں دوستو مجھے تو صاحب عرس کی بارگاہ تو بڑی بارگاہ ہے۔ آپ کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ، اگر آپ ان کی سوانح حیات کا مطالعہ کریں تو سید محمد احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، کسی بھی جگہ گاؤں سے باہر کسی درخت کے نیچے ڈیرا لگا لیتے، ساتھیوں سے فرماتے کہ لنگر پکائیں، لوگوں کو بلا لیتے کہ آئیں لنگر کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے بہانے بلا لیتے اور اللہ کا ذکر سنا دیتے۔ یہ ذاکری سلسلہ ایسے نہیں بن گیا، یہ لقب ایسے نہیں ملا۔ یہاں قربان جائیں بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جو فرماتے ہیں نا، بلیا رب دا کیے پانا، بلیا رب دا کیے پانا، ادھروں پٹنا تے ادھر لانا۔ میں بھی سن رہا تھا، پنجابی میں بھی نعت پڑھی جا رہی تھی، کلام پڑھا جا رہا تھا، مجھے میرے ساتھ ہمارے شیخ سکھر ہم انہیں کہتے ہیں ناصر حبیب بھائی آئے ہیں، میرے پیر بھائی بھی ہیں، فرماتے ہیں دیکھیں کیسے سارے جھوم رہے ہیں اور کیسے پنجابی کی نعت سن رہے ہیں۔ میں نے کہا محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، محبت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ جب نیکوں کا ذکر ہو، اولیاء کا ذکر ہو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو زبان کوئی بھی ہو، دل میں خود بخود رقص و سرور کی محفل جاگ جاتی ہے، ایک جاگ لگ جاتی ہے کہ آقا کا ذکر ہو رہا ہے، آقا کے ذکر مبارک کی جہاں کہیں محفل ہو۔ میں آپ کو راز بتا دوں کہ آپ سوچتے ہوں گے یہاں ذکر اللہ اللہ ہوتا ہے، اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے، مگر اللہ چونکہ اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس دوہرے تعلق کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو تو حضور خوش ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرو تو حضور خوش ہوتے ہیں، اور میرے آقا مدینے والی سرکار کا ذکر کرو تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اب یہ بات یہاں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ دوستو آپ اور ہم خوش قسمت ہیں، خوش بخت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس درگاہ کی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ میں بھی آغاز میں بس ذوق کے لیے ایک دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ محفل ایسی ذوق والی ہے، میں نے کبھی پڑھے نہیں ہے اس انداز میں جیسے شیخ الاسلام فرماتے ہیں۔ وہ پنجابی کا کلام ہے، آپ سب سمجھتے ہوں گے کہ جو اچھے لوگ ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اچھے لوگوں کی سنگت سے ملا ہے، ان کی قربت سے ملا ہے، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ شاعر کس انداز میں کہتا ہے، کنہ لفظاں نال بیان کراں کی کرم کمایا چنگیاں نے، کنہ لفظاں نال بیان کراں کی کرم کمایا
چنگیاں نے بریاں تو برا سو رب دی مینو چنگیاں بنایا چنگیاں نے بریاں تو برا سو رب دی مینو چنگیاں بنایا چنگیاں نے میری گل پنجے نہیں پین دتی کسے شے دی کمی نہیں رہن دتی میری ہر مشکل وچ کم آئے چنگا ساتھ نبھایا چنگیاں نے میری ہر مشکل وچ کم آئے چنگا ساتھ نبھایا چنگیاں نے بیٹھی نہ غیراں کول کدی تے بولی نہ اونچے بول کدی بیٹھی نہ غیراں کول کدی تے بولی نہ اونچے بول کدی رمی بن کے ہمیشہ چنگیاں دا ایہو سبق پڑھایا چنگیاں نے بریاں تو برا سو رب دی مینو چنگیاں بنایا چنگیاں نے ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ مر گئے مٹی ہو گئے کچھ باقی نہیں بچتا معاذ اللہ ایک عام بندہ مومن میں جہاں سے آغاز کر رہا ہوں تاکہ میں کسی کنارے لگوں عام بندہ مومن جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوستو جب وہ قبر میں جاتا ہے تو ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں کتنے سوال قربان جائیں یہ آقا کی رحمت ہے آقا کی شفقت ہے کہ دنیا میں دستور تو یہ ہے کہ جب بندہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتا ہے تو تب کویسچن پیپر سامنے آتا ہے مگر کملی والے نے کرم یہ فرمایا کہ ابھی ہم ایگزامینیشن ہال میں گئے نہیں پیپر پہلے ہی آؤٹ کر دیا پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سوال آپ سے کیے جائیں گے امتیوں پہ اتنا کرم میرے آقا کا اب وہ اہل حدیث ہوں چاہے دیوبندی ہوں کسی بھی مسلک کے ہمارے بھائی ہوں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں جا کے 3 سوال ہوتے ہیں تو میں آپ دوستوں سے پوچھوں مجھے اتنا بتائیں کہ سوال زندہ سے کیے جاتے ہیں یا مردہ سے جی اب جس سے سوال ہوا ہے من ربک بتا تیرا رب کون ہے جس سے سوال ہوا ہے ما دینک بتا تیرا دین کیا ہے سوال کرنے والے ہیں فرشتے سوال کرنے والے فرشتے اگر وہ مردہ ہو چکا ہے اگر وہ بے جان ہے اگر وہ مٹی ہو چکا ہے تو معاذ اللہ
فرشتوں میں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ مٹی سے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے؟ فرشتے اس مردے سے پوچھ رہے ہیں بتا تیرا دین کیا ہے؟ بابا قبر میں جا کے وہ زندہ ہوتا ہے تو تب اس سے پوچھا جاتا ہے بتا تیرا رب کون ہے؟ اس بات کو یاد رکھیں کہ قبر میں جانے والا چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے، مومن ہے یا کافر ہے، ہر ایک سے یہی 3 سوال ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مومن کی حیات پہ لڑتے ہو، آقا کی حدیث تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ قبر میں جا کے کافر بھی زندہ ہوتا ہے، کافر بھی زندہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ 3 سوال جو کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب دینے کے لیے زندگی چاہیے۔ جب تک جسم کے اندر روح نہ ہو، مرنے سے پہلے جب وہ وہاں منتقل نہیں ہوا تھا، اس کا جسم پڑا تھا، آپ نے اس کا نام مردہ رکھا تھا۔ مردہ کبھی بولتا نہیں ہے، شریعت نے اسے پابند رکھا ہے۔ اب وہ قبر میں چلا گیا ہے، قبر میں اس سے سوال ہوا تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ بندہ مومن ہے تو وہ کہتا ہے اللہ ربی۔ بھائی ساری زندگی ذکر جو کرتا رہا، اس کا نام جو جپتا رہا، ساری زندگی اسے ذاکروں کی صحبت جو میسر رہی، ساری زندگی ولیوں کی سنگت میں جو رہا، تو قبر میں جا کے بھی کیسے بھولے گا؟ اس سے سوال ہوا بتا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ میرا رب ہے۔ اس سے سوال ہوا ما دینک؟ اس نے کہا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اس سے تیسرا سوال ہوا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتا اس ذات گرامی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اب یہ تیسرا سوال ہوا تو وہ اپنے آقا کے قدموں میں گرا اور درود و سلام پڑھنے لگا۔ اس نے کہا یہی تو میرے آقا ہیں، یہی تو میرا سب کچھ ہے۔ اب فرشتوں کو حدیث پاک میں آتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوا فرشتوں جاؤ جنت کا لباس لاؤ اور اس بندہ مومن کو پہنا دو۔ اب دوسری بات سمجھیں، لباس زندہ کو پہنایا جاتا ہے یا مردہ کو؟ جی اب وہ قبر میں زندہ نہیں ہے تو لباس کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ قبر میں اگر اسے زندگی نہیں ملی تو لباس جنت سے کیوں لایا جا رہا؟ اسے لباس کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوستو یہ عقیدہ سرے سے ہی غلط ہے کہ جو کہتے ہیں مر گئے مٹی ہو گئے معاذ اللہ کچھ باقی نہیں بچتا۔ انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اگر فیض لے کر ان احادیث کو پڑھتے ہیں تو انہیں پتا ہونا چاہیے کہ ایک بندہ مومن جب اس زندگی سے اگلی زندگی کی طرف جاتا ہے تو رب فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اسے اس زندگی سے بھی بہتر زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ اب جسے بہتر زندگی مل چکی ہے، جسے اس زندگی سے بہتر زندگی مل چکی ہے، وہی بندہ مومن ہے جسے فرمایا جاتا ہے کہ جنت کا لباس لاؤ اسے پہنا دو، پھر اس کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر میں جنت کی ہوائیں، جنت کی فضائیں، جنت کا ماحول اسے قبر میں دے دیا جاتا ہے۔ اب وہ جہاں چاہتا ہے سیر کرتا ہے، جنت کا وہ ماحول جو اسے قبر میں دے دیا گیا۔ کبھی غور تو کریں، یہاں 5 مرلے میں رہتا تھا، 10 مرلے میں رہتا تھا، ایک کنال کے گھر میں رہتا تھا، تو جس کی قبر کو ہی کشادہ کر دیا جائے، جس کی قبر میں جنت کی ہوائیں آئیں، جنت کی فضائیں، جنت کا ماحول آئے،
وہ اس زندگی سے بہتر زندگی کی طرف گیا ہے نا، تو رب کا وعدہ سچا ہے، اس کا وعدہ اتنا حسین ہے کہ وہ اپنے مومنوں سے فرماتا ہے اے ایمان والو، میں نے تمہارے لیے اس سے بھی بہتر زندگی دی ہے، وہاں رکھی ہے جو تمہیں اس زندگی کے بعد عطا کر دی جائے گی۔ اب وہاں وہ قبر میں ہے، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ قبر کے اندر ہیں، سنتے کیسے ہیں؟ تو دوستو، عام مومن کے پاس بھی جب ہم جاتے ہیں تو قبرستان میں جا کے کیا کہتے ہیں؟ میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ کو مسائل سمجھانے کی غرض سے یہ بتا رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بہت کچھ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلامتی ہو۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ تم تو ہم سے پہلے آ گئے، نحن سلفنا، ہم تمہارے بعد تمہارے پاس آنے ہی والے ہیں۔ اب آپ ہم سب جانتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں کہ سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ جواب دینا، صحیح سلام تو کیا السلام علیکم، یہ سنت ادا کر دی، اب جواب دینا واجب ہے۔ تو اے انسان سوچ تو صحیح، تو زندہ تھا، قبرستان میں پہنچا، اپنی ٹانگوں سے چل کر قبرستان تک گیا، تو نے سنت ادا کر دی، اب جن کے اوپر جواب دینا واجب ہو چکا ہے، تو اگر زندہ ہے تو جن پہ جواب دینا واجب ہے وہ کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو جواب دینا ہے، جواب دینے کے لیے زندگی چاہیے، جواب دینے کے لیے کانوں میں حیات چاہیے، زبان میں حیات چاہیے، دماغ میں حیات چاہیے، ہاتھوں پیروں میں حیات چاہیے، پورے جسم کے اندر جب تک روح واپس نہیں آتی کوئی کسی کو زندہ نہیں کہتا۔ اب آپ گئے قبرستان میں، ارے کوئی ہوگا جو اس دنیا میں ولیوں کا منکر ہے، کوئی ہوگا جو اس دنیا میں مدینے والے کا معاذ اللہ نعت نہیں پڑھنے والا، معاذ اللہ درود و سلام نہیں پڑھنے والا، اس کی تو ہڈیاں ہوں گی، مگر جو درود و سلام پڑھنے والا ہے وہ یہاں بھی زندہ ہے، قبر میں بھی زندہ ہے، اسے کوئی نہیں جانتا کہ کون ہے، مگر قبرستان میں پہنچے، ہم نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، آواز آئی وعلیکم السلام یا اہل الدنیا، اے دنیا والو تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی اللہ کی مہربانی ہو۔ اب قربان جائیں، جب ہم اور آپ اس دنیا سے انتقال کرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، تو میرے رب نے لفظ کتنا پیارا استعمال کیا، وہ سندھی کو بھی سمجھ آتا ہے، پنجابی کو بھی سمجھ آتا ہے، وہ بلوچی کو بھی سمجھ آتا ہے، ہر پٹھان کو بھی سمجھ آتا ہے، وہ ہر اردو بولنے والے کو بھی سمجھ آتا ہے، انگریزی بولنے والے کو بھی سمجھ آتا ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ایمان سے بتاؤ ذائقہ کون چکھتا ہے؟ جی بابا میں نے ابھی مانی کھائی، اب مانی کہتے ہیں نا کھانے کو، میں نے کھانا کھایا، اس کا ذائقہ کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے سیب کھائے، ہم نے کیلے کھائے، ہم نے چائے پی، بابا مانی کا ذائقہ اپنا ہے، سیب کا ذائقہ اپنا ہے، کیلے کا ذائقہ اپنا ہے، چائے کا ذائقہ اپنا ہے، پانی کا ذائقہ اپنا ہے۔ میں نے ایک ذائقہ چکھا، پھر دوسرا چکھا، پھر تیسرا چکھا، پھر چوتھا چکھا، ہوں میں زندہ تو تب ذائقہ چکھتا ہوں۔ اب اس دنیا سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شہید جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ موت کا ذائقہ یوں چکھتا ہے جیسے چیونٹی نے اسے ڈس لیا ہو۔
چیونٹی نے اسے کیا کہتے ہیں سندھی میں چیونٹی کو؟ جی کیڑی. اب آپ سمجھ گئے نا، جب وہ ڈستی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے؟ تھوڑا سا. آپ وہ ذائقے کی مثال لے لینا. میرے آقا نے فرمایا شہید یوں موت کا ذائقہ چکھتا ہے. کیا مطلب؟ ادھر سے موت آئی ادھر چلی گئی، آئی اور چلی گئی. قربان جائیں، جب یوں موت کا ذائقہ ہے تو دوستو ذائقہ تو آپ نے بھی چکھنا ہے، ہم نے بھی چکھنا ہے، مگر فرق کیا ہوتا ہے؟ ذائقہ چکھنے میں اس صاحب مدار سید محمد شاہ جیلانی نے بھی ذائقہ چکھا. اس دنیا میں باقی قبرستان بھی ہیں، انہوں نے بھی ذائقہ چکھا، مگر چکھنے میں فرق ہے. دیکھنے میں ایک سرائکی شاعر یاد آیا، بڑا پیارا قطع بیان کرتا ہے. کہتا ہے عجیب گل سوچیندہ کوئی نہیں، عجیب گل سوچیندہ کوئی نہیں، دلا سے دکھیاں کو دیندہ کوئی نہیں. کنہاں دی تربت تے دیوے بلدن، کنہاں دی تربت لپیندہ کوئی نہیں. بندے غور کر، قبرستان میں ہزاروں لوگ چلے جاتے، سال کے بعد بھی سگی اولاد کو مٹی ڈالنا نصیب نہیں ہوتا، مگر اسی قبرستان میں محمد شاہ جیلانی کا ڈیرا ہوتا ہے، شاہ عبداللطیف کا ڈیرا ہوتا ہے، سجل سرمست کا ڈیرا ہوتا ہے، بہاؤالدین زکریا کا ڈیرا ہوتا ہے، وہاں شہباز قلندر کا ڈیرا ہوتا ہے. غور کر، آنکھیں تیری بھی دو ہیں، ان کی بھی دو ہیں، ہاتھ تیرے بھی دو، ان کے بھی دو، پاؤں تیرے بھی دو، ان کے بھی دو، آنکھیں تیری بھی دو، ان کے بھی دو، زبان تیری بھی ایک، ان کی بھی ایک، مگر فرق کیا ہے؟ عجیب گل سوچیندہ کوئی نہیں. یہ سب کچھ کیسے ہو گیا کہ وہ صاحبان عرش ہو گئے، وہ صاحبان عرش ہو گئے. عرش کسے کہتے ہیں؟ عرش شادی کو کہتے ہیں. اب یہ لفظ ہم نے کہاں سے لیا؟ اسی حدیث پاک کی طرف آئیں. کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب فرشتے سوال و جواب کر لیتے ہیں نا تو ان سے، اللہ والوں سے، وہ جو خاص بندے ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اب آپ اور ہم سب جانتے ہیں دلہن بھی کبھی سوئی ہے. یہ عرس کا لفظ نم کنومت العروس اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ عروس سے عرس نکلا ہے. باقی بھی دنیا میں لوگ ہیں جو قبروں میں چلے جاتے ہیں، ان کے سالانہ عرس نہیں ہوتے، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اس زندگی میں اللہ اللہ کرتے رہے، جو اللہ اللہ کی جوت جگاتے رہے، جو اس سے تعلق ملاتے رہے، جو ذاکر بن کر ذاکری بناتے رہے، وہ اللہ والے جو اللہ اللہ کرتے رہے، ان کا محبوب چونکہ رب کے سوا کوئی نہیں ہوتا، ارے وہ بھی ایسی دلہن بن جاتے ہیں کہ قیامت کے دن چونکہ اللہ انہیں اپنا دیدار کرائے گا، اب یہ دیکھنے میں مزار کے اندر ہوتے ہیں مگر سوتے نہیں، محبوب کا انتظار کرتے ہیں. یہ سوتے نہیں، قیامت کا انتظار کرتے ہیں، کب قیامت آئے اور کب محبوب کا جلوہ نصیب ہو. عجیب گل سوچیندہ کوئی نہیں. یہ لوگ قبر میں جب چلے جاتے ہیں، میرے شیخ الاسلام فرماتے ہیں لوگوں، جب پیر کا وصال ہو جاتا ہے، مرشد کا وصال ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں فیض پہلے سے بھی بڑھ جاتا ہے.
پہلے سے بھی بڑھ جاتا ہے. کیوں بڑھ جاتا ہے؟ فرماتے اس لیے کہ مرید کی نظر تو کام نہیں کرتی. مرید تو مرید ہوتا ہے نا. کوئی خوش بخت ہوتا ہے نظر والا بھی, انہیں بھی نظر آتا ہے, مگر فرماتے ہیں کہ پیر چونکہ پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے. اب جب مرید کو تکلیف ہوتی ہے, مرید ادھر حسرت بھری نگاہوں سے تکتا ہے, محمد شاہ پہلے تو تیری بارگاہ میں آتا تھا, احمد شاہ پہلے تو تیری بارگاہ میں آتا تھا, اب کہاں جاؤں. ادھر مرید کو ٹھیس پہنچتی ہے, مرید کو دکھ ہوتا ہے. ادھر شیخ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مولا میرا مرید فلاں علاقے میں بیٹھا ہے, اسے فلاں تکلیف ہے, میرے اللہ میرے مرید کی تکلیف کو دور فرما دے. فیض پہلے سے بھی بڑھ جاتا ہے. پہلے آ کے عرض کرنی پڑتی تھی, پہلے آ کے عرض کرنی پڑتی تھی, حضور فلاں تکلیف ہے, دعا فرمائیں. ابھی جو درس ہو رہا تھا وہ یہی ہو رہا تھا کہ لوگوں یہاں سے جو ملتا ہے وہ مانگا کرو. دنیا تو یہی رہ جانی ہے. یہاں ہم لوگ آ کے تعویذ لیتے ہیں, صحیح سے دعائیں کرواتے, فلاں بیماری ہے دور ہو جائے, کاروبار چل نہیں رہا, میاں بیوی کے جھگڑے ہیں, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. بابا ادھر جو کچھ ملتا ہے کاش ہمیں اس کی سمجھ آ جائے. دنیا تو سب کو ملتی ہی ملتی ہے, مگر یہ لوگ وہ ہیں کہ دوستو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. پہلے آیا تو کوئی ہندو تھا, کوئی سکھ تھا, مگر قربان جاؤں مجھے آج بھی سائیں پوچھ رہے تھے کہاں سے آئے ہیں, تو میں کہہ سکتا تھا نا لاہور سے آیا ہوں, مگر میں نے کہا داتا کی نگری سے آیا ہوں. کیوں کہ میرے داتا کی بارگاہ میں بیٹھنے والا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, آپ کی بارگاہ میں آنے والا پہلے کوئی ہندو ہوتا, سکھ ہوتا, عیسائی ہوتا, مگر جب آپ کی بارگاہ میں آتا آنکھیں پہلے 2 تھیں پھر 4 ہوتی. آنکھوں سے آنکھیں جو ملتی تو پہلے آنے والا جو عیسائی ہوتا, سکھ ہوتا, ہندو ہوتا, جب آپ سے آنکھیں 4 کرتا تو میرے آقا مدینے والے کا کلمہ پڑھ کے آقا کا امتی ہو جاتا تھا. میرے خواجہ نے کوئی بڑے بڑے درس نہیں دیے, خطابات آواز نہیں کیے, کوئی بہت بڑی کتابیں نہیں لکھی. کیا کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں بہترین لوگوں کی ایک نشانی بتاؤں. میرے آقا کے یاروں نے پوچھا, صحابہ رضوان اللہ اجمعین پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا اس کی کیا نشانی ہے جو بہترین ہے ہم میں سے؟ فرمایا بہترین لوگوں کی نشانی یہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ, جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے, تمہیں اللہ یاد آ جائے. قربان جائیں. چلیں اب یہیں سے میں آگے چلتا ہوں. یہ تو ہوتے ہیں عام مومن, مگر جو ان کی خدمت کرنے والے ہیں نا ولیوں کی, بلکہ ڈائریکٹ مثال دیتا ہوں. محمد اشرف علی تھانوی افادات یومیہ میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک شخص قبر میں چلا گیا. آپ کو میں نسبت کی بات بتاتا ہوں. ایک شخص قبر میں گیا, فرماتے اس سے سوال ہوا من ربک, تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں, مگر اتنا جانتا ہوں میں غوث الاعظم کا دھوبی ہوں. اس سے دوسرا سوال ہوا ما دینک, اس نے جواب دیا بھائی قبر میں تو آ گیا ہوں, مگر آنے سے پہلے غوث الاعظم کے کپڑے دھویا کرتا تھا. تیسرا سوال ہوا اعلی حضرت کی زبان میں بول اٹھا
مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. اپنے آقا کے قدموں میں گرا، درود و سلام پڑھنے لگا، آقا کی نعت پڑھنے لگا. یہ منظر دیکھا اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے امام کہتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوا، فرشتوں جاؤ جنت کا لباس لاؤ اور غوث اعظم کے غلام کو پہنا دو. اب کہتے ہیں کہ بھائی اس نے جواب تو کوئی اور ہی دیا تھا، اس کی بخشش کیسے ہو گئی؟ اس کی بخشش کیسے ہو گئی؟ خود لکھتے ہیں، اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے ہو گئی کہ سوال پہلا تھا، سوال دوسرا تھا، سوال تیسرا تھا، مگر جواب اس نے ایک ہی دیا کہ میری نسبت غوث الاعظم کے ساتھ ہے. نسبت بڑی ہو تو مان بھی ہوتا ہے. اب فرماتے ہیں اس وجہ سے بچ گیا کہ قبر میں جا کے گھبرایا نہیں ہے، قبر میں جا کے ڈرا نہیں ہے، قبر میں جا کے بھی جواب دیا تو ایک ہی جواب دیا، فرشتوں ہٹ جاؤ، غوث الاعظم کی نسبت لے کے آیا ہوں، ان کی سنگت لے کے آیا ہوں، ان کی صحبت سے فیض یافتہ ہوں، ان کے قدموں میں بیٹھا کرتا تھا، ان کی بارگاہ میں رہتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا. ایک ہی جواب دینے پر اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں اس کی بخشش ہو گئی، اس کی بخشش ہو گئی. اب دوستو ذرا غور کرو، وہ تو ہیں دیوبندیوں کے امام، دیوبندی عقیدے رکھنے والے آپ اور ہم سب جانتے ہیں نا کون ہے. ہمارے ہاں دیوبندیوں میں اگر یہ طاقت ہے کہ قبر کے اندر کا حال دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. بھئی واقعہ تو اندر کا تھا نا، دھوبی کہاں تھا جی؟ قبر میں تھا یا باہر تھا؟ آپ اور ہم باہر ہیں تو ویڈیو بن رہی ہے نا، اندر سے کون بناتا ہے؟ بابا دیوبندیوں میں اگر یہ طاقت ہے کہ قبر کے اندر کا حال دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، تو آپ اور ہم جس بارگاہ میں آئے ہیں سید محمد شاہ جیلانی کا بھی حال اس سے کئی بڑھ کر ہے کہ بیٹھے مزار میں ہے، دیکھ مریدوں کو رہے ہیں، نظر کرم فرما رہے ہیں. وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کون سی جگہ ہے جو اللہ کے نور سے خالی ہے؟ بابا ایک تو یہ نور ہے نا جس میں ہم ہیں، یہ دنیا کا نور ہے، مگر جنہیں اللہ نور عطا کرتا ہے وہ قبر کے باہر ہوں تب بھی دیکھتے ہیں، قبر کے اندر ہوں تب بھی مشاہدہ فرماتے ہیں. وہ رب کا نور ہوتا ہے. یہ تو ہے ولیوں کی بات، یہ تو ہے اللہ والوں کی بات، مگر قرآن کریم ہمیں ایک اور عقیدہ بھی بتاتا ہے کہ یہ نسبت والا قبر میں جا کے غوث الاعظم کا نام لے رہا ہے. نسبت کی بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں جنہوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے. جنہوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے. پاویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تھے. اصحاب کہف کے کتے کا عمل کیا تھا؟ یار فریدہ بوہے یار دے مریے، بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے. وہ یاروں کے بوہے پہ بیٹھ گیا تھا، بس اس کے پلے کوئی اور عمل نہیں تھا، مگر اس کی نسبت ایسی تھی
کہ اس نے ولیوں کا در سنبھال لیا تھا، پکڑ لیا تھا، ان کے در پہ بیٹھ گیا تھا۔ دوستو، جب بھی پیر کی بارگاہ میں آؤ، یاد رکھو اس کتے تھے درس لیا کرو۔ کیوں؟ کہ اس نے جو زبان ملی تو ایک جملہ کہا تھا، ہوں کتا مگر ولیوں پہ بھونکنے والا نہیں ہوں۔ بھونکنے والا، اس نے کتا ہو کر بھی کتا ہونا چھوڑ دیا۔ لوگ کہتے ہیں نجس ہے، ناپاک ہے، مگر قرآن کہتا ہے جہاں اصحاب کہف ہوں گے وہیں ان کا کتا بھی ہوگا، جنت میں ان کے ساتھ ہی ان کا کتا ہوگا۔ اور ایک کتا اگر ولیوں کی بارگاہ میں آ جائے، کتا ولیوں کے در پہ بیٹھ جائے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ارے تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم تو انسان ہو کر اس جیلانی بارگاہ میں آ کے بیٹھے ہو۔ اللہ رب العزت کی عزت کی قسم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا جب بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس کی محبت کیسی ہے؟ وہ فرماتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، قربان جائیں، رب فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، غور کر کے بتاؤ، اور اس بات کو سمجھو کہ جب اللہ اپنے بندے پہ ایسا کرم کرتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس مالک کا کرم بندے کے شامل حال ہو جاتا ہے، تو دیکھنے میں یہ بندہ عبد القادر ہوتا ہے، مگر ایک مردے سے کہتا ہے مردے اٹھ جا، تو مردے کو اٹھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ زبان عبد القادر کی ہے، بولنا اس قادر کا ہو گیا۔ آنکھیں عبد القادر کی ہیں، دیکھنا اس قادر کا ہو گیا ہے۔ اعلان فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمن خردلت نراحکم اتصالی، قربان جائیں، فرماتے ہیں میں ساری دنیا کو یوں دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی کے اوپر ہوتا۔ قربان جائیں، دستگیری کیسے فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں میری بارگاہ میں بغداد شریف، قربان جائیں، کیا در ہے؟ فرمایا جو میرے دروازے کے سامنے سے گزر گیا قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ پھر فرماتے ہیں جسے دنیا میں کوئی شیخ کامل نہ ملے، دنیا میں کوئی اچھا ذاکر، پیارا ذاکر، کامل ذاکر، کوئی شیخ کامل نہ ملے، فرماتے ہیں وہ نیت کر لے میرا پیر عبد القادر جیلانی ہے، میرا پیر غوث الاعظم ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا میں خود اس کی دستگیری کروں گا۔ قربان جائیں، جب اللہ رب العزت کے یہ بندے، آپ اور ہم تو حیران ہیں کہ دیکھنے میں واقعات مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ آیا تو چور تھا، آیا چور تھا مگر کتب بنا کے واپس بھیجا گیا ہے۔ یہاں پھر اشرف علی تھانوی یاد آئے، انہوں نے ایک واقعہ اور لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، وہاں فرماتے ہیں کہ میں قبر انور پہ حاضر ہوا
کہیں لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا. فرماتے ہیں خواجہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی قبر انور سے نکلے اور مجھ سے ملے. جب میں نے ان کی زیارت کی تو جس قبر اطہر سے وہ نکلے تھے فرماتے ہیں اس کی دیوار پہ لکھا تھا سگے درگاہ میران شو چوخاہی قرب ربانی کہ بر شیران شرف دارد سگے درگاہ جیلانی. ارے غوث الاعظم کی نسبت یہ بارگاہ غوث الاعظم کی بارگاہ ہے کیونکہ ان کا شہزادہ جو لیٹا ہوا ہے. اب دیکھو اس بارگاہ میں آنا دوستو یہ آپ کا یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں بلا لیا ہے. یہ تو سائیں ان کی شفقت ہے کہ ہم جیسے نکموں کو بھی بلا لیا ہے. جب ہم ان کے تذکرے پڑھتے ہیں ان کی مثالیں پڑھتے ہیں مجھے یاد آتا ہے حضور شیخ الاسلام نے ایک کتاب لکھی تھی شروع میں تذکرے اور صحبتیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر نیچے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور اس کے بعد حضور پیر و مرشد سیدی و مرشدی طاہر علاء الدین رحمت اللہ علیہ تک بہت سارے بزرگ صوفیاء مشائخ ان کے تذکرے لکھے. اور جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں شریعہ کالج میں آپ ہر طالب علم سے فرماتے کہ بیٹا سونے سے پہلے کسی ایک ولی کامل کا تذکرہ پڑھ کے سویا کرو. ہمیں حکم ہوتا تھا کہ آپ کے سرہانے یہ کتاب پڑھی ہو. پہلے تذکرۃ الاولیاء ہوتی تھی, جب یہ لکھی گئی تو فرمایا یہ کتاب ہو. کیوں ہو؟ فرماتے اس لیے کہ آپ جس ولی کا تذکرہ پڑھ کے سوئیں گے ہو سکتا ہے رات کو وہ کرم فرما دیں. آپ کو ڈائریکٹ ان کی صحبت نصیب ہو جائے گی, ان کی سنگت نصیب ہو جائے گی. اور واللہ ایسا ہوتا اب بھی ہوتا ہے چونکہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں آنے والا کوئی بھی ہو یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا امیر ہے. یہاں ابھی شاعر کلام جو لکھتا ہے نا, ابھی نعت ایک پڑھی جا رہی تھی, بڑا مزہ آ رہا تھا. میں نے کہا یہاں ہر ذاکر جو بھی آیا ہے, جو بھی اس بارگاہ میں بیٹھا ہے, ہر ایک کا عقیدہ صرف ایک ہے, نہ امیر ہوں نہ کبیر ہوں, نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں. نہ امیر ہوں نہ کبیر ہوں, نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں. آقا تیرا عشق ہے میری سلطنت, میں اسی کا ادنا فقیر ہوں. یہاں سب عاشق آئے بیٹھے اور میں آپ کو اسی بارگاہ کی طرف لے جا رہا ہوں. آہستہ آہستہ میں حضور غوث الاعظم کی بارگاہ تک آیا. آپ اور ہم سب اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ عام روٹین میں بھی 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا حضور غوث الاعظم سرکار کی بارگاہ میں. آپ خطاب فرماتے تو یہ لاؤڈ سپیکر تو آج کی ایجاد ہے, اس دور میں بھی عرفاء نے لکھا, کاملین نے لکھا کہ حضور غوث الاعظم سرکار کی کرامت یہ تھی کہ جیسے بارگاہ میں بیٹھا ہوا پہلا شخص سنتا تھا, اسی طرح 70,000 کے اینڈ پہ جو بیٹھا ہوتا تھا وہ بھی اسی طرح سرکار کا واز سنا کرتا. آپ اور ہم خوش بخت ہیں دوستو کہ ہم ان ولیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. ایک بات قرآن مجید کی یاد آئی, بلکہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک مرتبہ ایک دربار شریف پہ خطاب فرما رہے تھے.
فرماتے ہیں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ولی کے پاس کیوں جاتے ہیں، تو آپ ایک سادہ سا جملہ جواب دے دیا کریں، آپ یوں کہا کریں کہ ولی کے پاس جانا نبی کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھاتا ہوں۔ صحیح، میں نے جملہ کہا ولی کے پاس جانا نبی کی سنت ہے۔ کیسے سنت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں خضر علیہ السلام کے پاس۔ کن کے پاس؟ میں ابھی پچھلے دنوں لاہور میں تھا، ایک علامہ صاحب بیٹھے تھے، میں نے مثال دی تو ایک علامہ صاحب چونکہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک درمیان میں ہی بول پڑے، فرماتے خضر علیہ السلام نبی ہیں، تو آپ یہ بات کیا بیان کر رہے ہیں؟ بھولے لوگوں کو کیوں ایسا عقیدہ سمجھاتے ہیں؟ میں خاموش رہا۔ حضرت کھڑے ہو گئے، میں نے کہا حضور میرے ساتھ لڑے نہیں، مجھے اتنا بتائیں ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ صحیح بیٹھے ہیں، خضر علیہ السلام زندہ ہیں، خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ میں نے کہا دو قول ہیں، کچھ علماء فرماتے ہیں نبی ہیں، جمہور کا قول ہے کہ ولی ہیں۔ کیوں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اب تاجدار انبیاء میرے آقا محمد مصطفیٰ ہے، آقا کی نبوت قیامت تک ہے، میرے آقا کی نبوت کے اندر نبوت کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ علامہ صاحب یہ رکھنا ہوگا، خضر علیہ السلام نبی نہیں ولی ہیں۔ اب موسیٰ کی نبوت میں تو شک نہیں، موسیٰ علیہ السلام رب کے نبی ہیں، خضر علیہ السلام ولی ہیں۔ اب موسیٰ اگر خضر کی تلاش میں جائے اور قرآن فرمائے چونکہ یوشع بن نون ساتھ تھے، فوجدا عبدا من عبادنا، پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خاص کو پا لیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کی سنت ٹھہری ولی کے پاس جانا، ولی کے پاس۔ اور آپ کو پھر بڑی پیاری ایک لطیف بات بھی بتا دوں، نشانی کیا پائی اس ولی کی؟ یوشع بن نون علیہ السلام چونکہ ساتھ تھے، فرماتے ہم نے کھانا گھر سے بنوا لیا، مچھلی بنوائی، ایک جگہ پہ پہنچے، مجمع البحرین تھا، دو سمندر یا دو دریا آپس میں ملتے تھے، فرماتے یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے پڑاؤ کیا، پانی کے کچھ قطرے ہمارے سالن میں گئے، جو پکی ہوئی مچھلی تھی وہ زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی گئی۔ فرماتے ہم آگے بڑھے، تھوڑی دور جو پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع کھانا لاؤ تاکہ کھانا تناول فرمائے۔ کھانے کی طلب ہوئی، فرمایا یوشع کھانا لاؤ، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام حضور پچھلی جگہ جہاں ہم نے پڑاؤ کیا تھا پانی کے کچھ قطرے ہمارے سالن میں آ گئے تھے اور وہ پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی گئی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا ما کننا نبغی، فرماتے ہیں وہی تو جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، فرماتے ہیں واپس پلٹ اسی جگہ پہ چلتے ہیں جہاں مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہاں ایک نکتہ بڑا لطیف ہے کہ لوگوں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس پلٹ، جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی وہی اللہ کا بندہ رہتا ہے۔ اس میں ایک پیاری بات یہ ہے کہ لوگوں، جہاں اللہ کا ولی رہتا ہے وہاں مردوں کو زندگی ملا کرتی ہے، جہاں اللہ کا خاص ولی رہتا ہے وہاں مردہ دلوں کو بھی زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ ارے وہ دلوں کی زندگی کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے جو انہیں نصیب ہو جاتا ہے۔
آپ جس بارگاہ میں آئے ہیں الحمدللہ یہاں دلوں کو زندگی عطا کی جاتی ہے، جہاں مردہ دلوں کو زندگی کی رونقیں عطا کی جاتی ہیں، اللہ اللہ کی جوت جگائی جاتی ہے۔ اور یاد رکھو دوستو، ہم اور آپ، بلکہ ایک بندہ پوچھ سکتا ہے کہ ربانی صاحب یہ تو پہلے آپ بنی اسرائیل کی باتیں کر رہے ہیں، اس دور کے زمانے کی باتیں ہیں، تو آپ ہمیں اس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بھی کوئی مثال دیں۔ تو دوستو یاد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو یاروں سے فرمایا، جلیل القدر صحابہ، وہ دو محبوب ہستیاں قربان جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر و علی، میرے بعد میرا یہ جبہ لے جانا، قرن میں میرا اویس رہتا ہے، یہ میرا جبہ اسے دے دینا اور اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر دے۔ قربان جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن دو ہستیوں کا انتخاب فرما رہے ہیں؟ ایک وہ ہستی کہ دوستو میرے آقا نے فرمایا شیطان عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا نا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب دیکھیں، جب مولا کائنات کی طرف دیکھتے ہیں تو دوستو وہ ہستی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرما دیا، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ولایت کا تاج میرے آقا نے علی المرتضی کے سر پہ سجایا، اوپر اللہ کی ذات ٹھہری، نیچے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ٹھہری۔ آقا نے ولایت کا تاج مولا کائنات کے سر پہ رکھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری فرماتے ہیں صرف ایک آقا کی امت نہیں، یاد رکھو میرے آقا کی امت سے پہلے بھی عیسیٰ سے آدم علیہ السلام تک جتنی امتیں ہو گزری، ان میں جتنے ولی آئے، جو بھی ولی ان کی امتوں میں آیا، ان کو مہر لگی ہے تو مولا کائنات کے در سے لگی ہے۔ کون علی ہے؟ نیاز مند کی حاجت روائی کرتا ہے، خدا نہیں ہے وہ لیکن خدائی کرتا ہے۔ نیاز مند کی حاجت روائی کرتا ہے، خدا نہیں ہے وہ لیکن خدائی کرتا ہے۔ مانگنے کا سلیقہ نہیں تمہیں ورنہ علی تو آج بھی مشکل کشائی کرتا ہے۔ کون علی ہے؟ علی کے نام سے دل کو سرور ملتا ہے، خیال و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب جیسے بھی ہوں یا علی مدد کہہ کر خدا سے جتنا بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ ابھی میں ڈائریکٹ اوپر آ گیا تھوڑا، مگر یاد رکھو جہاں پہنچا تھا میں تو مستی میں جا رہا ہوں ابھی، آپ کی شفقت ہے، لیکن سائیں نے بھی تشریف لانا ہے، اس لیے ادب یہی ہے، ہم تو طالب علم ہیں، اصل سبق تو بزرگوں کا ہوتا ہے جو سننا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا بات ہو رہی تھی؟ سارے مست ہیں؟ ہاں، ڈائریکٹ پہنچ گیا۔ آپ کو لایا تھا سیدنا غوث العظم پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ تک۔ حضور غوث الثقلین ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
کے اندر کون سا خون ہے؟ میں نے موضوع کو سمیٹنا ہے نا، وہیں سے آپ کو آگے لے جاؤں تو ایک طرف سے میرا غوث اور غوث الاعظم، یاد رکھیں میرا یہ جملہ ایسے نہ رکھیے گا، دلوں پہ لکھ لیں، قیامت تک میرے آقا کی امت میں ولی آئیں گے، غوث آئیں گے، کتب آئیں گے، قطب الارشاد بھی آئیں گے، بڑے بڑے ولی آئیں گے، بڑے بڑے غوث آئیں گے، قیامت تک اللہ ولیوں کو بھیجتا رہے گا، ولی آئیں گے مگر دوسرا غوث الاعظم نہیں آئے گا۔ غوث الاعظم ہوا تو ایک، اب اس جیسا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ارے گردن پہ کیوں نہ ہوتا کہ غوث الاعظم کی گردن پہ تاجدار مدینہ کا قدم ہے۔ افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا لا افق الاولی لا تغربوا، میرے غوث الاعظم نے فرمایا ہم سے پہلے جتنے سورج آئے سب ڈوب گئے، لیکن ہمارا سورج وہ ہے جو چمکا ہے تو قیامت تک چمکتا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ مقام کیوں نہ ملتا؟ اس لیے کہ یہ محی الدین ایک طرف سے حسنی ہے، دوسری طرف سے حسینی ہے۔ اور جانتے ہو نا حسنین کو، کسی کے گھر میں جانا ہو تو اجازت طلب کی جاتی ہے نا جی، بلکہ مسئلہ سمجھا دوں، لوگ پوچھتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں صحیح ملکیت ہو تو بندہ حق کے ملکیت استعمال کرتا ہے۔ چلیں چند منٹ میں بلکہ سیکنڈوں میں میرے آقا اپنے منبر پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں میرا ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، سعد بھی جنتی ہے، سعید بھی جنتی ہے، ابو عبیدہ بھی جنتی ہے، زبیر بھی جنتی ہے۔ نام لے لے کے فرمایا فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی۔ پھر فرمایا جس نے بدر میں میرے ساتھ شرکت کی وہ بھی جنتی۔ نام لیے سینکڑوں میرے آقا نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے نام لیے۔ کسی صحابی نے نہیں پوچھا آقا جنت رب کی ہے، ٹکٹیں آپ تقسیم فرما رہے ہیں؟ بابا تیرے پاس 5 مرلے کی زمین ہو، 10 مرلے کی زمین ہو، حق کے ملکیت تجھے مل جائے، پٹواری تجھے فرد بھی نکال دے، تحصیلدار مہر لگا دے، تو تیری مرضی ہے چاہے جس کو دے، چاہے مرضی ہے نا، کیونکہ حق کے ملکیت تجھے مل گیا، تو چاہے تو مدرسے کو دے دے، چاہے اللہ کے گھر کو دے دے، چاہے اپنے بیٹے کو دے دے، چاہے بیٹی کو دے دے، چاہے بیگم کے نام کر دے، تیری ملکیت ہے، تو جسے چاہے دے۔ ملکیت ہے مصطفیٰ کی، کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار میرے حسنین ہیں، جنتی عورتوں کی سردار میری فاطمہ ہے۔ ملکیت نہ ہوتی تو کیوں تقسیم فرما؟ بابا جنت میں جانا چاہتے ہو تو حسنین کی محبت لے کے جانا ہوگا۔ ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدوں نے حسین
تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. ارے محبتوں کے ڈھیر لگا لو. ساری محبت قربان حسنین کے قدمین پر. آؤ جن کی رگوں میں علی المرتضیٰ کا خون ہو. کون حسین ہے نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا. بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. ارے میرے آقا و مولا آپ کے مولا میرے مولا قیامت تک آنے والے ہر ہر مومن کے مولا مولا کائنات کو میرے آقا نے فرمایا میرے بعد یہ جبہ لے جانا اور میرے اویس کو دے دینا اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرتے. اب مسئلے سمجھاؤں تو پھر پوری رات درکار ہے. اسی حدیث پاک کی روح سے دیکھو ولی کے پاس بھیجا میرے نبی نے. کس نے بھیجا؟ تاجدار انبیاء نے. اور کس کو بھیجا؟ اس علی کو بھیجا جس کے در سے قیامت تک خیرات ملے گی. قربان جائیں دوستو. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کے چند الفاظ تلاوت کیے تھے. ان اولیاءہ الا المتقون. فرمایا بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صرف متقی ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ اب یقین جانیے اللہ کے اس فرمان سے ایسے لوگ تو ویسے ہی خارج ہو گئے کہ جو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں گھوٹ گھوٹ پیتیاں تے رب نل گلاں. معاذ اللہ جن کا نماز روزے سے تعلق نہیں. رب فرماتا ہے یہ دنیا کے لوگ تو ہو سکتے ہیں میرے ولی نہیں ہو سکتے. بقول سیدی مرشدی طاہر علاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ شریعت کا تارک ہے وہ بندہ شیطان تو ہو سکتا ہے بندہ رحمان نہیں ہو سکتا. گویا ولی وہ ہے جو شریعت والا ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والا جو اللہ اللہ کرانے والا اللہ اللہ کرنے والا اللہ کی محبت کی جوت جگانے والا جو دنیا داروں کو اللہ سے ملانے والا ہے. ارے جس بندے کا متقی ہونا ثابت ہے سمجھ لیں وہی اللہ کا ولی ہے. اب آخر میں پوچھتا ہوں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ سے کہ متقی کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بار قرآن نے سورہ بقرہ میں متقین کا لفظ استعمال کیا. ساتھ ہی اس کا معنی اور اس کی تشریح بھی بیان فرما دی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. قرآن نے پہلی بار متقین کا لفظ استعمال کیا تو فرمایا متقی وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے. جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. اب آپ سمجھیں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کی 17 تفاسیر فرمائی ہیں الذین یؤمنون بالغیب کی. اس میں ایک تفسیر آپ بیان فرماتے ہیں یہ جو متقی ہوتے ہیں یہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. اور بن دیکھے ایمان لانا کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب. اس کی تفسیر بیان کی تو فرمایا لوگوں سن لو متقی وہ ہیں الذین یحبون النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالغیب. فرماتے ہیں جو بن دیکھے
مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی احمد شاہ جیلانی بنتا ہے تو مصطفیٰ کے کرم سے بنتا ہے، کوئی محمد شاہ جیلانی بنتا ہے تو مصطفیٰ کے کرم سے بنتا ہے۔ کائنات میں اس دنیا میں طاہر علاء الدین بنا تو مصطفیٰ کے کرم سے بنا، مہر علی بنا تو مصطفیٰ کے کرم سے بنا، شاہ عبداللطیف بھٹائی بنا تو مصطفیٰ کے کرم سے بنا، سچن سربست بنا تو مصطفیٰ کے کرم سے بنا، شاہ عبدالقادر بنا تو مصطفیٰ کے کرم سے بنا، شہباز قلندر بنا تو مصطفیٰ کے کرم سے بنا، پاک پتن والا فرید بنا تو مصطفیٰ کے کرم سے بنا، کوٹ بٹھن والا فرید بنا مصطفیٰ کے کرم سے بنا، کوئی خواجہ اجمیر بنا تو مصطفیٰ کے کرم سے بنا، کوئی معروف کرخی بنا تو مصطفیٰ کے کرم سے بنا، باقی باللہ بنا تو مصطفیٰ کے کرم سے بنا، غوث الاعظم بنا تو مصطفیٰ کے کرم سے بنا۔ اور ایک کرم کی خیرات ملتی ہے تو تب ولایت ملتی ہے۔ دنیا کا ہر ولی بارگاہ مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، اور ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، بچپن ہی سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں۔ ہم تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے دنیا کو درس دیتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ارے آقا کی بارگاہ میں آؤ، حضور کی اس میں گرامی کو جپنا، کوئی محمد یار فریدی سے پوچھے کتنے پیار سے فرماتے، محمد محمد کریندے گزر گئی، محمد محمد کریندے گزر گئی، احد کولو احمد گلیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، خدا کو محمد سڈیندے گزر گئی، اور خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے۔ کتنی میٹھی زبان ہے یہ بھی، آپ کی سندھی کی طرح جیسے ادھر شاہ عبداللطیف رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، ادھر کوٹ مٹھن والے بیٹھے ہیں، محمد یار فریدی بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو ڈیندے دکھیندے گزر گئی۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ دوستو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است۔ آؤ اپنے آقا کی عظمت و ناموس کے لیے آپ کا میرا قربان جاؤں سائیں منیر شاہ آپ تشریف فرما ہیں، میرا محبوب بھی وہ ہے۔ یاد رکھیے 23 دسمبر کو مینار پاکستان آ رہا ہے، میرا طاہر 23 دسمبر کو کس لیے آ رہا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم کوئی اور مقصد نہیں، صرف ایک دعا مانگنی ہے، اکٹھے ہو کر عالم کفر کو للکارنا ہے، اس امت کی مٹتی ہوئی قدروں کو، دین اسلام کی مٹتی ہوئی قدروں کو پھر سے بحال کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آقا کی بارگاہ میں ایک دعا کرنی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے نفاذ کے لیے ہم نے سب کو بلایا ہے۔ دوستو شاہ صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں، آپ بھی تشریف لائیں، تاکہ ہم سب مل کر ایک ہو کر عالم کفر کو بتلا سکیں۔ بتلا دو گستاخ نبی کو،
غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو ہمیشہ علم سے بڑھ کے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب دوستوں کا بھی۔ حضور منیر شاہ جیلانی سائیں، آپ نے شفقت فرمائی، مجھ ناچیز کو یاد فرمایا، آپ سب بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کا صدقہ اللہ میری بھی بڑی پار فرمائے، مجھے بھی ہمیشہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں آج ہم سب بیٹھے ہیں دعا کریں کہ قیامت کے دن بھی حضور محمد شاہ رحمت اللہ علیہ ہمارے ساتھ ہوں، ہم ان کے ساتھ ہوں، اور یہ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔